فیاض ظفر صاحب کو ہم نے سوات سے آج دعوت دی ہے تاکہ وہ اس حوالے سے بتا سکیں. تو میرا خیال ہے رضا پہلے ہم سوات کے حوالے سے جان سکیں. سانحہ سوات میں بڑے بڑے نام بھی آ رہے ہیں اب جن کے دریا کنارے ہوٹل ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ سوات میں اس سیزن کے اندر سب سے زیادہ سیاحت ہوتی ہے. تو فیاض بتائیے کیا آپ کے پاس اس وقت اپڈیٹ ہے, آج آپریشن کیوں نہ ہو سکا, دوبارہ کب آغاز ہوگا, اور بڑے لوگوں کے ہوٹل جن میں بتایا جاتا ہے کہ امیر مقام صاحب کا بھی وہاں ہوٹل ہے اور سوشل میڈیا پر اس پہ بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں, کیا نوٹسز کوئی جاری کیے گئے ہیں کہ آپ کو بھی اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا؟ جی ایسا ہے کہ چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ نے جب احکامات جاری کیے دریا کنارے ریور آرڈیننس 2002 اینڈ ریور پروٹیکشن آرڈیننس 2014 کے تحت کہ جو ایلیگل آبادیاں ہے ان کو مسمار کیا جائے, تو وہ آپریشن 2 دن پہلے شروع ہوا. بغیر نوٹس کے انہوں نے وہ عمارتیں گرا دی. اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عمارتیں جب بن رہی تھی تو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یا ایریگیشن یا دیگر جو محکمے ہیں وہ کدھر تھے جب بائی پاس پر اتنی بڑی بلڈنگیں بن رہی تھی؟ صحیح. اس وقت تو وہ پیسے رشوت لے کر خاموش بیٹھے تھے. تو آیا اب ان کی بلڈنگ گرانے کی بجائے اس وقت کے جنہوں نے ٹی ایم او وغیرہ نے این او سی دی ہے, ڈی سی اے سی نے, ان کو پکڑایا جائے, وہ ریٹائرڈ ہے یہ حاضر سروس ہے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ تمام عمارتیں بائی پاس پہ گرا دی. پھر جگہ پہ انہوں نے شروع کیا وہاں پر سوات کا سب سے بڑا جو نجی پارک ہے ان کو گرا دیا. اچھا, اور یہ سب کچھ نوٹس کے بغیر آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس ایشو کیے بغیر یہ تجاوزات کا آپریشن شروع ہوا ہے؟ نہیں تھا. پھر جب یہ خسرہ نمبر 1 میں گئے, سوات میں خسرہ نمبر 1 جو ہے وہ بہت اہمیت کی ہے کیونکہ خسرہ نمبر 1 کے مالکان جو ہے جو وہ بہت بڑے لوگ ہیں. تو خسرہ نمبر 1 میں جب گئے تو بہت بڑے لوگ جب آپ کہتے ہیں وہ بڑے لوگوں کا ہمیں بتائیں, کیونکہ ہم تو جاننا چاہیں گے, ہمارے ناظرین بھی رضا جاننا چاہیں گے کون سے وہ بڑے لوگ ہیں. میں نادیہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں فیاض سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے بھی ہوا تھا کہ یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا, پہلے بھی کہا تھا جی وہاں دریا میں ہوٹل بنے ہیں ان کو گرایا جائے گا, نوٹس دیے جائیں گے, تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اس کا مطلب دوبارہ لوگ اتنے درجنوں لوگ اسی مقام پہ اسی ایریا میں جہاں بحق ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں کیا کے پی گورنمنٹ نے یا اور وہاں کی مقامی انتظامیہ نے. کیا یہ بات درست ہے؟ رضا صاحب بالکل پچا فرمایا. میں اسی بات پہ آ رہا تھا نادیہ کی کہ جو پارک گرایا گیا ہے انہوں نے کروڑوں روپے کے انویسٹمنٹ کی تھی. ان کو ڈی سی نے سوری میرا لہجہ تھوڑا وہ ہے لیکن مجھے فالج ہو گیا تھا اس وجہ سے تھوڑا سا وہ ہے. تو جیسے وہ پارک گرایا گیا تو اس کے بعد سابق گورنر غلام علی کی زمین آتی ہے. اچھا, جب غلام علی صاحب نے اپنی زمین بھرائی دریا میں بھرائی کر کے دریا کا رخ موڑ کر وہاں پر زمین بنائی تھی وہ آتی ہے. اس کے بعد امیر مقام صاحب کا ہو گیا, غلام علی اور اس کے بعد امیر مقام صاحب کا ہوٹل آتا ہے, لیکن امیر مقام صاحب کا ہوٹل یہ اپنا نہیں ہے. یہ انہوں نے پیٹے سے تیار عمارت خریدی تھی ایک افریدی صاحب سے جو پشاور کے ہیں. اچھا, تو ان کے ساتھ تمام ڈپارٹمنٹ کے این او سی موجود ہیں. ٹھیک ہے, ایک وہ فلڈ ریجن میں نہیں آتا کیونکہ دیش بہت اوپر ہے. نمبر 2, اگر امیر مقام غلام علی پارک وغیرہ کسی کا بھی عمارت غیر قانونی ہے تو ان کو این او سی کس نے جاری کیے تھے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک. ان بندوں کو پکڑا ہے, چاہے ریٹائرڈ ہے چاہے ابھی ہے. اب اس کے بعد سوات ریور ہوٹل آتا ہے.
ان کے نیچے سے تری سوات کا پانی گزر رہا ہے. اور اگر آپ آگے جائے تو بحرین مدین کالم میں کوئی ہوٹل نہیں رہے گا, سب دریا کے اندر بنے ہوئے. لیکن بات یہ ہے رضا صاحب 4 دن کے چاندی پھر اندھیری رات. مسئلہ ہوا سیالکوٹ کے سانے کا. اس کے بعد آپریشن شروع ہوا, لوگ سانے سیالکوٹ بھول گئے, آپریشن پہ گئے. آپریشن میں امیر مقام تک پہنچے, لوگ آپریشن بھول گئے, بے پاس امیر مقام پہ گئے. اب آگے کوئی اور کہانی ہو جائے گی, کوئی بم بلاسٹ ہو جائے گا, کوئی ٹارگیٹ کلنگ ہو جائے گا, اللہ تو خیر. فالتو سل جائے گی. یہ ہوٹل میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی انہوں نے انکروچمنٹ مسمار کیے ہیں, اس سے پہلے ہوئے ہیں, لوگ نے اس دوبارہ تعمیر کیے ہیں. اور یہ جو فوٹیج آپ کے پاس ہے, میں آپ کو انشاءاللہ 1 مہینے بعد فوٹیج بیچوں گا نئے دور کو, کیونکہ نئے دور کو میں بہت عرصے سے اور پہلے سے سنتا ہوں, پڑھتا ہوں. بہت شکریہ فیاض. اب آپ نے جتنی باتیں ہمیں کہی نا, دوبارہ بنیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی ڈی سی, کوئی ایسی, کوئی کمشنر نہیں ہوگا. یہ اوکے رضا, میں یہاں پر اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گی اور آپ سے شیئر بھی کروں گی. فیاض آپ کا بے حد شکریہ فار جوائننگ اس, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. لیکن 70 کلومیٹر کا یہ اسٹریچ دریائے سوات کا, جو کہ وہاں کے ڈائریکٹر جنرل ہیں پی ڈی ایم اے کے, ان کے مطابق وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ مین کرنا امپاسبل ہے, ٹھیک ہے, کیپیسٹی نہیں ہے اتنی. تو بھائی آپ نے کیوں نہیں پہلے کہا؟ دوسرا یہ بات درست ہے کہ آپ نے جو آپ نے کہا 2010 میں بھی آیا تھا فلڈ, اس کے بعد کہا گیا تھا یا نہیں بنایا گیا جائے گا. پھر 2022 کی فوٹیجز تو ابھی تازہ ہے نا ہمارے ذہن میں, 22 میں ہوٹل گر گئے تھے, ایگزیکٹلی پورے ہوٹل گرے تھے, ٹھیک ہے. تو پھر کتنا کہا گیا تھا کہ دریا کے اوپر اور دریا کی راہ میں اور یہ سب نہیں کیا جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ریسکیو سروس کیوں وقت پر نہیں پہنچ سکی, کیوں وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر نہیں پہنچ سکا, جس کے لیے ایم این اے سوات سے ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حماد صاحب, میں آپ تو جانتے ہوں گے امجد صاحب, وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے ہیلی کاپٹر کو تیاری میں. تو میں بڑی حیران تھی کہ 1 گھنٹہ کون لیتا ہے تیاری میں, مطلب کیا پیٹرول بنانے جانا تھا, کیا کرنا تھا مطلب. اور گورنر صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ بجائے یہ کہ وہ صرف بیان بازی کر رہے تھے اس وقت, ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کور کمانڈر سے کہتے, اور ان کے کہنے پر کیوں نہ آتا وہ ہیلی کاپٹر, اور کیوں وہ جانے اس سیالکوٹ کے خاندان کی نہ بچ سکتی تھی. لیکن اب آتے ہیں وہ جو پر جلنے والی انکروچمنٹس ہیں. رضا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ حماد صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لیں گے بیفور وی گو ٹو تحریک انصاف. نہیں, سب سے پہلے حماد صاحب کا ہی پوائنٹ آف ویو لیں, کیونکہ ان کو ہم اس لیے دعوت دی ہے تحریک انصاف کا بھی, کیونکہ حماد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس کی گورنمنٹ کو کور کرتے ہیں, نادیہ نے بھی سارے گنوا دیے, 2010 2022 اس کے درمیان بھی آتے رہے ہیں. یہ جو صوبائی حکومت ہے, یہ اس کی نااہلی اور اس کی جو غفلت ہے وہ کس حد تک کار فرما ہے, کیونکہ وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں میں کوئی وہاں پہ میں تو بڑا مصروف آدمی ہوں, میری تو میٹنگز ہوتی ہیں. پارٹی کے جو باقی لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی سپر مین جا کے بچائے گا, یعنی وہ بالکل اس کو, اگر فرض کیجئے کہ یہ چیز کہیں اور صوبے میں ہوئی ہوتی, اگر سندھ میں ہوئی ہوتی یا پنجاب میں ہوئی ہوتی, تو اس وقت آسمان اٹھا لیا ہوتا پاکستان تحریک انصاف نے کہ استعفیٰ دے دو, عبداللہ شاہ استعفیٰ دو, مریم نواز استعفیٰ دو. یہاں پر بالکل اس سے اپنی جو ہے وہ ہاتھ دھو رہے ہیں.